بِاسْمِهِ تعالی و تقدس، بیاہ شادی اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی طرف، عورت میں مرد کی طرف رغبت، دلچسپی اور خواہش پیدا کی ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کی ضرورت اور چاہت رکھی ہے۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل اور ادھوری رہتی ہے۔ اس چاہت اور رغبت کو نفسانی خواہشات کہا جاتا ہے، جس کی تکمیل انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ خواہش پوری نہ ہو تو انسان کی زندگی ویران، اجڑی ہوئی اور سونی رہتی ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جانور کی طرح بالکل فری اور آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ جو مرد جس عورت سے اور جو عورت جس مرد سے جب چاہے خواہش پوری کر لے، بلکہ عورت کو کسی مرد اور مرد کو کچھ عورتوں کا پابند بنایا ہے۔ شریعت اسلام نے اس جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو دائرہ مقرر کیا اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد شرعی دائرے میں رہ کر مرد کا عورت، عورت کا مرد سے اپنی فطری اور جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے، تاکہ اس ذریعے سے اولاد حاصل کی جائے اور نسل انسانی باقی رہ سکے۔ وہ باتیں جو مرد و عورت میں ایک دوسرے کے لیے حرام تھی وہ حلال ہو جائیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے، ایک دوسرے کی خدمت، تیمارداری وغیرہ کرنے، جسمانی لذت حاصل کرنے کی اجازت مل جائے۔ اور یہ مقصد نکاح کے دو بول جنہیں ایجاب و قبول کہتے ہیں، دو گواہ کے سامنے کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، اور دو گواہ سن لیں، بس یہ کافی ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ خود سامنے اگر نہ کہے تو اس کا ولی یا وارث کہہ دے، یا کسی کو اپنی طرف سے وکیل و معزون بنا دے، قاضی یا حاکم اپنے سامنے ایجاب و قبول کرا کر لکھت کروا دے تو بہتر، لیکن یہ شرط اور ضروری نہیں۔ بات صرف اتنی تھی، لیکن آج کی دنیا نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سالوں سے تیاریاں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خرچے کرا کر انہیں برباد کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، نکاح ہوگا 15 20 25 سال بعد، لیکن ابھی سے فکر میں گھر والے گھلے جا رہے ہیں، بینکوں میں اس کے نام کے کھاتے کھلوائے جا رہے ہیں، بیمے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان نے اپنی قبر خود ہی کھود ڈالی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں لذتوں کو خود ہی مصیبت اور عذاب بنا ڈالا، سکھ کے بدلے دکھ، راحت و آرام، چین و سکون کے بدلے بے چینی اور پریشانی مول لے لی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو اگر کسی کی 50 لڑکیاں بھی ہوں تب بھی اسے ان کے نکاح و شادی کے معاملے میں فکر مند نہ ہونا چاہیے، چین کی نیند سونا چاہیے، کیونکہ اسلام مذہب میں لڑکی اور لڑکی والوں پر نکاح میں کوئی بھی خرچہ شرعاً لازم و ضروری نہیں۔ نہ کسی کو کھانا کھلانا، نہ ناشتہ کروانا، نہ جوڑے نہ گھوڑے۔ ہاں، اخلاقاً کوئی کسی کو کھلائے پلائے، ہدیہ تحفہ اپنی خوشی سے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں اخلاق و خوشی کہاں، اب تو مانگ مانگ کر کھایا جاتا ہے، چھین کر زبردستی لیا جاتا ہے۔ بعض بات دولہا اور اس کے گھر والے تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے ڈکیتوں کا گروہ، بعض باراتیں تو ایسی ہیں جیسے لٹوروں نے چڑھائی کرتی ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو لڑکی اور اس کے گھر والوں پر نکاح کے معاملے میں ایک کوڑی خرچ کرنا بھی شرعاً ضروری نہیں، بلکہ اس کو اور مہر ملنا چاہیے۔